اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ والذین، اور کامیاب ہیں وہ لوگ، ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، ہاں اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، ان میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ فمن ابتغی وراء ذلک، جس نے ان پاک رشتوں کے علاوہ اپنی خواہشات پوری کی، فاولئک ھم العادون، یہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 5، 6، 7، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ شرمگاہ کی حفاظت۔ اس سے اوپر ایک حفاظت ہے آنکھ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کا تیر آنکھ ہے۔ آنکھ سے غیر شرعی چیزوں پہ نگاہ پڑتے ہی بندے کی شرمگاہیں غیر محفوظ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا بہترین نسخہ ہے کہ جب کبھی کسی غیر لڑکی کے اوپر آپ کی توجہ جائے، اپنی حلال بیوی کے پاس فوراً واپس آ جاؤ۔ کسی بازار میں بندے کی خواہش بڑھ گئی، واپس گھر لوٹے اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنے حقوق ادا کر لے فوراً، تو شیطان کا داؤ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس میں گیپ کیا تو شیطان اپنے حملے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایک دفعہ شیطان نے غائبانہ آواز لگائی تو رابعہ بصریہ اور جنید بغدادی دو اللہ کے ولی ہیں، ان کو اس نے غائبانہ آواز میں کہا کہ تم بھی اگر اکیلے کمرے میں ہو جاؤ نا، میں تمہیں بھی زنا پہ لے آؤں گا۔ نبی پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر خامد گھر میں نہ ہو، دیور کو چھوڑ جائے، دیور؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ اگر تم اس پہ اعتبار کر گئے اور شیطان نے اس پہ اٹیک کر دیا اور وہ دیور تمہاری جگہ پہ آیا اور اس نے حرام کام کر دیا، تمہارا اندھا اعتماد تمہیں لے کے ڈوب جائے گا۔ دیور تو موت ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی شرمگاہ کو بچاؤ۔ آپ نے فرمایا شرمگاہ کو بچا لو، زبان کو بچا لو، آنکھ کو بچا لو، اللہ کے نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی زوجہ ہیں، اور سب سے زیادہ آپ کی محبت حضرت عائشہ سے تھی۔ آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں نے آج تک اللہ کے نبی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا اور آپ نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے میاں ہے اور بیوی ہے، یہ بھی غیرت کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے۔ دو رشتے آپ کے ہیں جو تمہارے لیے کھیتی کے برابر ہے، جب چاہو اپنی بیوی کے پاس۔ خامد اپنی بیوی کو بلائے اور اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تندور پہ کھڑی ہے نا، روٹیاں لگا رہی ہے، تو روٹیاں بند کر دے اور اپنے خامد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے۔ اور اگر وہ انکار کرے تو پوری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، اللہ کا غضب اس پہ اترتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، بیوی اور آپ کی لونڈی۔ یہ لونڈی کب ہوتی تھی؟ جب جہاد کے میدان سے غنیمت آتی تھی، کافروں کی عورتیں، کافر وہاں رہ جاتے تھے، عورتیں ادھر آ جاتی تھی، سپہ سالار جو ہے وہ مجاہدین میں لونڈیوں کو تقسیم کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ تقسیم۔ لونڈی جس کی ملکیت میں ہو وہ اس سے اپنی جائز ضرورت کو کیا کر سکتا ہے۔ اب یہ لونڈیوں کا کنسپٹ ہے تو نہیں، مگر قرآن تو تا قیامت ہے، دوبارہ جہاد شرعی شروع ہو جائے، مال غنیمت آ جائے، جی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملیں گی۔ وہ بھی آپ کو، ہمارے نبی کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا ماریہ طیبتیہ۔ ماریہ، حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے، ان سے بھی ایک صاحبزادے، ماریہ قبطیہ۔
اس طرح آپ نے صحابہ کو لونڈیاں تقسیم فرمائی جہاد کے میدان میں، اور لونڈیوں سے آپ اپنی ضرورت کو کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ فوراً پورا کر سکتے ہیں۔ یہ بیوی اور لونڈی، بیوی اور لونڈی، دنیا میں یہ دو رشتے ہیں، آپ کی جائز ضرورت کو کیا کر سکتے ہیں؟ پورا کر سکتے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ، جس نے اس کے علاوہ اور راستوں سے اپنی خواہش کو پورا کیا، اور راستے کیا ہیں؟ زنا یا لواطت ہے۔ لواطت وہی ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ ہمیں لڑکیوں کی حاجت نہیں ہے، ہم تو لڑکوں کے عاشق ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ اب لواطت والوں کی ایک سزا تو یہ ہے کہ ان کو جلا دیا جائے، ایک سزا یہ بھی ہے کہ پہاڑ پہ لے جا کے ان کو وہاں سے پھینک دیے جائے، جو لوطی قوم ہوتی ہے۔ ایک تو زنا ہے، ایک لواطت لڑکوں سے بدفعلی، ایک متع ہے جو شیعہ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ جہاد کے میدان میں ایک عرصہ کے لیے متع جائز تھا۔ متع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے نفع اٹھائیں اور اس کو اس کے بدلے میں کوئی چیز دے دیں، اور وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، 5 دن، 10 دن، 20 دن، 50 دن، جو بھی ہے۔ خیبر کے میدان میں اللہ کے نبی نے متع کو حرام قرار دے دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ آج کل اہل تشیع اور ہیرا منڈی اور یہ ہمارے اداکار اور یہ تمام لڑکیاں جو فحاشی میں آپ کو مبتلا نظر آتی ہیں اور گلے میں گلا ڈال رہی ہوتی ہیں، اور ان پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ کیا فحاشی، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ متع کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جتنی ہیرا منڈی میں خواتین ہیں وہ ساری اہل تشیع ہیں۔ کیا ہے؟ اور ان کے ہاں یہ ہے کہ بھئی آپ معاوضہ لیں اور کسی کو نفع اٹھانے دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام چونکہ جوان تھے، ایمان پر تھے، تقوی پہ تھے، جہاد کے میدان میں ان کی خواہش تو آتی تھی، اس لیے حضور نے فرمایا تم باندیوں سے کیا کر لو؟ نفع اٹھا لو۔ بعد میں خیبر کے موقع پہ، غزوہ خیبر کے موقع پہ یہ متع کیا ہو چکا ہے؟ حرام ہو چکا ہے۔ یہ اگر آج متع ہوتا ہے تو یہ بھی اسی میں آئے گا، زنا ہوتا ہے تو یہ بھی اسی میں آئے گا، لواطت ہوتی ہے تو یہ بھی اسی میں آئے گا۔ جو بندہ یہ کام کرے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ، اپنی بیوی باندی ان کے علاوہ اپنی خواہش کے میدان ڈھونڈے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ کون ہے بھائی؟ ظالم ہے۔ تو پاک دامن عورتیں آپ کے پاس، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، پاک کے لیے پاک، گندے کے لیے گندی، یہ تمام صفات ہیں۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ ان کے حقوق جسمانی پورے کریں، ان کے تمام لباس پورے کریں، ان کا کھانا پینا اچھا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کے جائز حقوق آپ تو استعمال کر کے پورے کر لیں، مگر ان کے کپڑے میں، ان کے رزق میں، ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں ان کو بالکل نوکرانی سمجھیں۔ ایسا نہیں ہے۔ عورت کو اللہ نے دل سے بنایا ہے، دل سے، دل سے، اس کو دل میں رکھو، نہ سر پہ چڑھاؤ، نہ پاؤں کی جوتی بنا کے اس کو نیچے روندو۔ سر پہ چڑھاؤ گے تو بھی آپ مصیبت پہ پھنس جاؤ گے، جوتی بنا کے روندو گے تب بھی مصیبت پہ پھنس جاؤ گے۔ میانہ روی کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے، اور پاک بیوی مل جائے تو دنیا میں آدھی جنت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آدھی جنت۔ نیک بیوی مل جائے دنیا میں آدھی جنت، باقی جنت انشاءاللہ آخرت میں نصیب ہوگی۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے پاک رشتوں کے تقدس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ